جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ میں آپ کا میزبان سید ظہیر نقوی قائم ٹی وی کینیڈا کے زیر اہتمام ایام فاطمیہ کی تیسری نشست کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سید احسن رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، ہماری گفتگو دو پروگرامز کے میں محور رہی ہے ذات حضرت فاطمہ زہرا کی۔ بے شک۔ اور کیا ذات ہے، اس کے اوپر کیا گفتگو کی جائے، ہم مطلب اس قابل نہیں، لیکن بہرحال ایک کوشش ہے ایک عبادت میں نام لکھوانے کی کہ ہم اس پہ کچھ اپنے لیے ہی کچھ ذخیرہ کر سکیں۔ جی ہاں۔ اب تک ہم جتنی گفتگو کر چکے وہ رسالت مآب پہ کی ہم نے، اور ان کی حضرت خدیجہ کے حوالے سے رہی، ان کا احترام ہم نے ذکر کیا، رسول اللہ کس طرح احترام کیا کرتے تھے، ان کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے رہا۔ اب ہم کچھ اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ تو محبت تھی باپ کی بیٹی سے، اور انہوں کا احترام تھا بیٹی کے لیے اور اس ذات کے لیے جو کنیز خاص کہلائی رسول اللہ کی۔ اب آپ اس طرح سے بتائیے کہ فاطمہ زہرا کی محبت اپنے والد محترم کے لیے، سبحان اللہ، اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ کیا اس کی محبت تھی اور کیا تقاضے اور کیا میسج ہے اس محبت میں آل اولاد کے لیے جو اپنے والدین کی جانب ہو۔ جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کی عظمت کو اگر ہم دیکھیں اور جناب سیدہ کی اپنے بابا سے محبت کو دیکھیں تو آپ کا لقب ام ابیہا اسی لیے پایا کہ آپ اپنے بابا سے بے لوث محبت کیا کرتی تھی اور بے انتہا محبت کیا کرتی تھیں۔ ہر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، لیکن چونکہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے تو رحمت للعالمین کی بیٹی بھی اپنے بابا سے اسی انداز میں محبت کرتی ہے جس انداز میں محبت کرنی چاہیے یا جو محبت کرنے کا حق ہے۔ کیا کہنے، اور وہ حق جناب سیدہ نے اس عنوان سے انجام دیا کہ جب جناب سیدہ کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد جناب خدیجہ کے زیر سرپرستی، رسول اللہ کے زیر سرپرستی رہیں، اور وہ تمام کے تمام امور خانہ داری ہوں، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں اور خانگی زندگی ہو یا ظاہر شادی کے بعد کی زندگی ہو یا شادی سے پہلے اپنے بابا اور جناب خدیجہ کے ساتھ کی زندگی ہو، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل بنتی ہے کہ کس انداز میں جو ہے وہ محبت کا رویہ اور محبت کی روش جناب سیدہ کی رہی اپنے بابا رسول اللہ کے لیے۔ اور پھر جب آگے سلسلہ بڑھتا ہے اور پھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جناب سیدہ کس انداز میں، کس عنوان سے اپنے بابا کے ساتھ محبت رکھتی ہیں۔ وہ انداز یہ ہے کہ ام ابیہا اسی لیے قرار دیا گیا، جس کی طرف ہم نے ایک پروگرام میں بھی اشارہ کیا، اور ظاہر ہے چونکہ آپ کا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہر مشکل میں جناب سیدہ اپنے بابا کے ساتھ کھڑی تھی، اور اسی سے جناب سیدہ کی عظمت بھی بلند ہوتی ہے اور عظمت بھی نکھر کے سامنے آتی ہے کہ جس طرح ہم نے ایک پروگرام میں بتایا کہ جب جناب سیدہ آیا کرتی تھیں تب رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے برعکس بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ جب رسول اللہ آیا کرتے تھے تب تک جناب سیدہ بھی کھڑی ہو جایا کرتی تھیں۔ بیٹی باپ کے لیے کھڑی ہو ایک عام بات ہے، نارمل بات ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے کھڑی ہوتی ہے، لیکن شریک کار رسالت رسول کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک باعث عظمت ہے کیونکہ بابا کا احترام ہے اور چونکہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر اس کے عوض ملا کیا، اس تربیت اور اس محبت کا صلہ کیا ملا کہ نبی کریم ہر موقع پر جب مسجد جایا کرتے تھے اپنی بیٹی کے گھر پہ سلام کیا کرتے تھے، اور اس بیٹی کے گھر پہ سلام کیا کرتے تھے جب مسجد سے واپس تشریف لایا کرتے تھے گھر۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ، آیت تطہیر جسے ہم کہتے ہیں، تو اس موقع پر بھی اگر ہم غور کریں تو آیت نازل ہونے کے فوراً بعد نبی کریم جب تک حیات رہے، کیونکہ نبی کریم کی آخری زندگی کے آخری ایام میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کے بعد بھی جناب رسول اللہ اپنی بیٹی کے گھر کے پاس سے جب گزرا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام۔ دنیا کو بتا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو گھر ہے یہ عام گھر نہیں ہے،
کہ جس کی طرف سورہ نور کی آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ پوری آیات ہیں کہ جو سورہ نور کی ہم پڑھتے بھی ہیں، اور اس سے پہلے کی جو آیات ہیں کہ جن میں فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ جو اللہ اپنے نور کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس کے بعد والی آیت میں فرما رہا ہے کہ فی بیوتن، ان گھروں میں ہے یہ نور کہ اذن اللہ ان ترفع یذکر، کہ خداوند متعال نے ان گھروں کو بلند کیا ہے. اور کیا کہا ہے؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں سے صبح و مساء ذکر خداوند متعال کی آواز آتی ہے، تسبیح و تہلیل کی آواز آتی ہے. جس گھر پہ نبی کریم سلام کر کے جا رہے ہیں یہ اس گھر کی طرف بات ہو رہی ہے. تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ فی بیوتن اذن اللہ نبی کریم کے حوالے سے کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں صبح و مساء ذکر خدا کی آواز بلند ہوتی ہے، خداوند متعال کا نور وہاں موجود ہے، تو یہ کن گھروں کا تذکرہ ہے؟ تو نبی کریم نے جواب دیا، تفسیر ثعلبی کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. کیا کہا کہ فی ہم بیوت الانبیاء، یہ انبیاء علیہ السلام کے گھر ہیں کہ جن گھروں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو پھر صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ تو فوراً نبی کریم نے کہا کہ بل افضلھا، افضل ہے، ان شامل نہیں ہے، افضل ہے. تمام کے تمام گھر کہ جو اس روئے زمین پر موجود ہیں ان گھروں میں افضل و برتر اور مکرم اور مشرف ترین گھر کون سا ہے؟ علی و فاطمہ کا گھر ہے، کہ جس گھر پہ نبی کریم سلام بھیج کے جا رہے ہیں، جس کا دروازہ مسجد میں ہے. مسجد میں ہے بالکل. اور پھر ظاہر ہے ہم پیش کریں گے دروازے کی اہمیت کیا ہے کہ جس دروازے پہ آ کے مسلمان کھڑے ہو گئے تھے. تو تعارف بھی جناب سیدہ کے ذریعے ہو رہا ہے، آل محمد کا تعارف بھی جناب سیدہ کے ذریعے ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ ہم جب سورہ جمعہ میں دیکھتے ہیں، سورہ جمعہ کی آیات بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پوری آیات کا ترجمہ نہیں کروں گا، لیکن صرف 2 جملے کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے. یسبح للہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کس کے ذریعے؟ کہ میں ملک ہوں، میں قدوس ہوں، میں عزیز ہوں، میں حکیم ہوں. ظاہر ہے ان کے معنی بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. اور پھر کیا کہا کہ میں وہ ہوں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، میں وہ ہوں کہ جو امیین میں سے هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں سے رسول کو بھیجا، کہ جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے. وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے کہ تم گمراہی میں مبتلا تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے ان 4 صفات کے ذریعے. کون سی؟ ملک، قدوس، عزیز، حکیم. اور پھر اس کے بعد اپنا تعارف اللہ کروا رہا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ جس نے امیین میں سے رسول کو بھیجا. تو اللہ اپنا تعارف نبی کے ذریعے کروا رہا ہے. اب اگر میں کہوں کہ جناب ظہیر بھائی آپ اپنا تعارف کروائیں، تو آپ اپنا تعارف کس کے ذریعے کروائیں گے؟ اپنے والد کے ذریعے. آپ مجھے اپنا شناختی کارڈ نکال کے دکھا دیں گے کہ مولانا یہ دیکھیں میرے والد کے ذریعے میرا تعارف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا میرا تعارف میرے والد کے ذریعے، اللہ کا تعارف نبی کریم کے ذریعے. سبحان اللہ، نبی کریم کے ذریعے ہو رہا ہے. اور خود نبی کریم کا تعارف کس سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہمیشہ چھوٹے کا تعارف بڑے کے ذریعے ہوتا ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی چھوٹے کا تعارف بڑے سے ہوتا ہے. لیکن یہ خاندان عجیب و غریب خاندان ہے. جب چادر کے نیچے 5 افراد آ گئے تو پوچھا جبرائیل نے کہ کون ہے یہ چادر کے نیچے؟ تو کہا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں. تو تعارف فاطمہ کے ذریعے نہیں ہوا، کس کے ذریعے ہوا؟ فاطمہ کے ذریعے ہوا. کیا کہنے؟ اصل تعارف کس کے ذریعے ہونا چاہیے تھا؟ نبی کریم کے ذریعے، کہ بھئی چادر کے نیچے نبی ہیں، نبی کے 2 نواسے ہیں، نبی کے اکلوتے داماد ہیں، نبی کے اکلوتی بیٹی ہے. کون کون آ جاتا تاریخ میں اللہ کو پتہ. کیا بات ہے. لیکن تعارف جناب سیدہ کے ذریعے ہو رہا ہے. تو میرا تعارف میرے والد کے ذریعے، اللہ کا تعارف نبی کریم کے ذریعے، اور نبی کریم اور ان کے آل کا تعارف اور ان کے شوہر کا تعارف جناب سیدہ کے ذریعے. ضامن تطہیر ہے. کیا کہنے. قبلہ ایک بریک ہمیں لینا ہے. بسم اللہ. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ذکر ہے خاتون جنت کا۔ قبلہ اتنے ہم نے 2 ایپیسوڈز بھی ذکر کیا، اور اس ایپیسوڈ میں بھی ہم نے ذکر کیا عظمت کا، محبت کا، مقام کا۔ یہ بات کچھ فطرت سمجھ میں آتی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ جس رسول کا جو ہے دنیا نام لے رہی ہے، اس کے لیے کٹنے مرنے کو تیار ہے، اس کے گھر پہ، اس کے دروازے پر آگ لے کے پہنچ جانا اور اس کی بیٹی کو اذیت دینا، اور اس کے بعد اور بھی جو بھی کچھ معاملات تاریخ میں درج ہیں، یہ سیاہ واقعات جو ہیں سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مطلب اس کا ادراک بھی کوئی سوچے کہ آپ محبت کرتے ہیں کسی سے، آپ اس کے بچوں کے ساتھ جو ہے آپ ظلم روا رکھ دیں۔ جی ہاں۔ تو اب اس موضوع پہ ذرا جو ہمارا پورا ایک سلسلہ ہے اس کے اوپر ذرا گفتگو فرمائیں۔ یہ بڑا سخت سوال ہے، اور یہ عموماً مصائب کا سوال ہے، اور میں الفاظ کوشش کرتا ہوں، ظاہر ہے مصائب کے الفاظ جو ہے وہ ایک ممبر پہ اس امت پہ بھی ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں، جو امت مطلب فطرت میں جو محبت دکھا رہی ہے رسول سے، جی، لیکن عمل اس کا جو ہے وہ کیا دکھا رہا ہے، تاریخ کیا کہہ رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں خود اپنے آپ کو تیار بھی کر رہا ہوں، ظاہر ہے چونکہ مصائب، آپ ظاہر ہے وہ جو جملے ہیں ابتدا میں، تو ہم یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ضرور دیتے ہیں۔ حالات ایسے تھے نبی کریم کی وفات کے بعد کہ مولا کائنات خود کو حقدار خلافت سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم نے ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر کے مقام تک جو ہے وہ بار بار اس چیز کی طرف امت کو روشنی دلائی اور توجہ دلائی۔ غدیر میں بابا اتنا مجمع میں کہا کہ من کنت مولا فہذا علی، مولا اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہے، علی خود سمجھتے تھے، نبی کریم کے تجہیز و تدفین میں مصروف تھے۔ بعد میں جب چونکہ نبی کی تدفین وہیں ہوئی جو نبی کریم کا گھر تھا، تو خلیفہ کو لایا گیا، اور جب وہ آئے تو لوگ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو علی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ کس بات کا شور ہو رہا ہے باہر؟ تو کہا کہ لوگوں نے فلاں کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر لی ہے۔ تو علی پریشان ہوئے، علی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم اس کا تو حقدار ہم ہیں، استحقاق ہم رکھتے ہیں۔ بی بی نے بھی بلکہ استفسار کیا اس جی پہ۔ بالکل۔ تو جناب سیدہ سے علی نے کہا کہ یہ تو ہمارا ہی حق ہے، اس میں کوئی باہر جا کر خطبہ ہے کرنے کی دربار ضرورت میں، نہیں۔ بالکل دربار، وہ تو بالکل دربار کا خطبہ باقاعدہ ہے، شامل ہیں جملے، بالکل اس میں سب کچھ بیان کیا گیا۔ تو اب حالات یہ تھے کہ اسلام میں بیعت کی بڑی اہمیت ہے، بیعت، ٹھیک ہے۔ جب سب نے بیعت کر لی تو علی تو مصروف تھے تجہیز و تدفین میں، پھر ظاہر ہے جب وہ بیعت کا معاملہ ہو گیا تو پھر لوگ ایک ایک کر کے، 2 کر کے ٹولیوں کی صورت میں آتے رہے، نبی کریم کے جنازے پر نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب حالات نارمل کی طرف آئے تو علی نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا، مقید کر لیا کہ میں اس وقت تک جو ہے وہ ابا اپنے دوش پر نہیں ڈالوں گا جب تک میں قرآن مجید کو جمع نہ کر لوں۔ جس انداز میں نبی کریم نے جمع کیا ہے، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح اور اس کا شان نزول اور ناسخ منسوخ اور یہ سب چیزیں میں اس میں نہ لکھ لوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، علی تو گھر میں مقید ہیں۔ کہا کہ باہر جب بیعت ہو چکی ہے تو پھر میرا باہر جا کر وہ جو عمارت اسلام کی نبی کریم نے تعمیر کی ہے اس کو منہدم اور مخدوش کیسے کر دوں میں؟ تو علی گھر میں مقید ہو گئے۔ اب علی کے مقید ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ امت میں جو افراد موجود تھے جو یہ چاہتے تھے کہ بیعت ہمارے ہاتھ پر ہو جائے، ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب علی کی بیعت کے بغیر وہ معاملہ نہیں آ رہی، ہاں اوتھینٹیکیشن نہیں آتی، کیونکہ امپورٹنٹ ترین شخصیتیں علی، نبی کریم کے داماد، نہ صرف داماد بلکہ اسلام کی مشاہیر شخصیات میں علی اولین۔ جب تک علی کی بیعت نہیں ہوگی، مہر نہیں لگے گی، تب تک بات آگے ہی نہیں بڑھے گی، مشکلات پیش آئیں گی۔ کمال یہ ہے کہ باطل کو چاہیے تصدیق ادھر سے، بالکل تصدیق ادھر سے ہی چاہیے، لیکن چاہے وہ کوئی بھی امام ہو، تصدیق وہیں سے چاہیے۔ کوئی کریں گے تو انہیں اوتھینٹیکیشن ملتی ہے۔ تو ایسے ہی ہے، یعنی ان سے جو ہے وہ انہیں استناد لینی پڑے گی۔ لینے کے لیے جو ہے وہ بات یہ بنی کہ کسی نے کہا کہ نہیں، علی کی بیعت لے لی جائے گی بعد میں، فی الحال اتنی زیادہ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کوشش کرنے کی۔ اس حوالے سے 3 روایتیں ہمارے پاس ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی نے فوراً بیعت کر لی تھی،
ٹھیک ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ جب تک جناب سیدہ زندہ رہیں تب تک علی نے جو ہے وہ بیعت نہیں کی. ان کی وفات کے بعد جناب سیدہ کی وفات کے بعد علی نے بیعت کر لی. تیسری روایات جو شیعہ روایات ہیں ان میں بیان کیا جاتا ہے کہ اور اہل سنت کی بھی روایات ہے. اس میں ابن قتیبہ دینوری بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ میں, اور دیگر جو ہے وہ انصاب الاشراف میں جو ہے وہ بلازری بھی لکھتے ہیں. بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ نہیں, علی نے تا دم مرگ وفات جو ہے وہ بیعت نہیں کی تھی, اور نہ ہی جو ہے وہ جمعہ اور جماعت میں جو ہے وہ علی شرکت کیا کرتے تھے ان کی. چونکہ ظاہر ہے بیعت کا مطلب یہ ہے کہ سارے معاملات اوکے نہیں. تو اب جب یہ پروگرام بنایا گیا, جب یہ بات طے کی گئی, جب یہ سسٹم بنایا گیا کہ علی سے بیعت لی جائے گی, تو پھر جو ہے وہ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں, علی کی بیعت لینے کے لیے ہمیں جانا چاہیے. جب پہنچے ہیں علی کے گھر پہ تو کہا کہ جناب سیدہ نے چادر اوڑھی اور پھر جو ہے وہ دروازے پر آئیں. ظاہر یہی مصائب کے جملے کہ آنے کے بعد کہا کہ کون ہے, کہا کہ ہم علی کے ہاتھ پر بیعت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں. تو کہا کہ تمہیں نہیں معلوم, جناب سیدہ نے باہر جو افراد موجود تھے, نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس گھر میں کون ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے. تو کہا کہ اس میں نبی کریم کی بیٹی ہے. تو آگے سے جواب آیا وَإِن کانت, چاہے ہو نبی کی بیٹی. کہا کہ دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا, علی جو ہے وہ قرآن جمع کر رہے ہیں اور علی سے بیعت لینے کی ضرورت ہی نہیں. کہا کہ اگر دروازہ نہیں کھلے گا تو پھر ہم جو ہے وہ آگ کے ذریعے دروازے کو جو ہے وہ جلا دیں گے. تو پھر آگ و لکڑیاں لائی گئیں اور پھر جو وہ دروازے کو جلایا گیا. اور نہ صرف یہ کہ جلایا گیا دروازے کو جو ہے وہ اس انداز میں جو ہے وہ کھولا گیا یا دھکا دیا گیا کہ جناب سیدہ عالمین کے رسول کی بیٹی, جس دروازے پر ابھی ہم پہلے سوال کے جواب میں بیان کر کے آئے کہ نبی کریم سلام کر کے جایا کرتے تھے اور سلام کر کے آیا کرتے تھے, تو اس دروازے کو جلایا گیا, اس کو دھکا دیا گیا. جناب سیدہ پر اس انداز میں دروازے کو دھکا دیا گیا کہ آپ دروازے اور دیوار کے درمیان میں تھے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ جب دروازہ گرا ہے تو تواریخ کی روایت میں ملتا ہے کہ زمین تھی, دروازہ تھا, اور عالمین کے رسول کی بیٹی تھی, اور مسلمان دروازے پر چڑھ کر گھر میں داخل ہو رہے تھے, اور علی کو جو ہے وہ کے گلے میں جو ہے وہ پھندا رسی ڈال کے جو ہے علی کو کھینچ کے لے کے جا رہے تھے. اور پھر وہ مصائب کے جملے ہیں کہ علی کا جو ہے وہ دامن جناب سیدہ نے تھام لیا, اور پھر یہ جملہ بھی کہا کہ فضہ الی کی, فضہ ذرا یہاں تو آنا, میرا محسن شہید ہو گئے, محسن ساکت ہو گیا. پھر جب جو ہے وہ علی کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے تو دامن کو تھام لیا. تو کہا کہ اگر علی کو نہیں چھوڑو گے تو میں بالوں کو پریشان کر دوں گی. عربوں میں یہ کہاوت ہے, بالوں کو پریشان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بال ظاہر کھول دیں گے. اور اگر جناب سیدہ بددعا کر دیتی, علی نے منع کیا, کہا بددعا نہیں کرنا, نبی کریم کا حکم ہے کہ میں بھی خاموش رہوں گا, آپ بھی خاموش رہیں گے, خاموش نہیں. اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے بہت ساری روایات بھی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ تماچے کا بھی تذکرہ ملتا ہے, جس میں تازیانوں کا تذکرہ, کنفس کے تازیانے کا تو تذکرہ ملتا ہی ہے. یہ جناب سیدہ کی جو ہے وہ کہ مصائب کی روداد ہے. اور خود جناب سیدہ بار بار یہ کہا کرتی تھی کہ جب آپ کے پہلو کو شکستہ کیا گیا, تو آپ بار بار ان جملوں کو دہرایا کرتی تھیں. 75 دن یا 95 دن آپ زندہ رہیں تو بار بار اس جملے کو کہا کرتی تھی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اے بابا, آپ کے بعد اس قدر مصائب ڈھائے گئے, اس قدر مصیبتیں آئیں کہ اگر دنوں پر طاری ہوتی تو سیاہ راتوں میں آتی. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو, شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا, رونے پا پہرا مصائب کا صحرا, اکیلی ہے زہرا, رونے پا پہرا اکیلی